بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے افغانستان کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں سہیل شاہین صاحب کا جو طالبان کے ترجمان ہے انٹرویو کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ انڈیا یہ جو جنرل باجوہ کا حالیہ دورہ ہے جو سعودی عرب سے واپسی کے فوراً بعد وہ سیدھا کابل گئے ہیں اور صرف اشرف غنی سے انہوں نے ڈائریکٹ ملاقات کی ہے اور وہ واپس آ گئے ہیں، تو اس پہ آپ کا تبصرہ کیا؟ امید یہ تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کومنٹ کریں گے لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ سوال کا جواب آپ ان سے لے لیں۔ میں آپ کو یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ طالبان کا سٹانس سیدھا ہے، وہ پاکستان سے کہتے ہیں آپ ہمارے مہربان ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ کے کہنے پہ ہم قطر کے اس میں مذاکرات میں گئے تھے، آپ ہمارے ساتھ تھے، وہاں جو فیصلے ہوئے اس پہ ضمانت آپ کی ہے، چین کی ہے، روس کی ہے، تینوں کی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا معاہدہ کیسے ہوا تھا؟ یہ دو اسٹیٹس کے درمیان معاہدہ تھا۔ ایک اسٹیٹ کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ایک کا نام ہے امارت اسلامیہ افغانستان۔ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ امارت اسلامی افغانستان کی نمائندگی ہم کر رہے تھے، امریکہ کی نمائندگی صدر ٹرمپ کر رہا تھا۔ یہ اس سطح کی بات چیت تھی، آپ کی اس میں گواہی ہے، آپ اس میں شامل ہیں۔ مذاکرات ہمارے درمیان طے پائی اور جو شرائط کے ساتھ طے پائی تھی، اگر ان میں سے کسی شرط کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں سزا دیں۔ اگر ہم نے نہیں کی تو پھر یہ شرائط پر ہی اس معاملے کو چلنے دیں، اس میں نئی پخ نہ لگائیں کوئی۔ پاکستان کی کیا مجبوری ہے؟ جو بائیڈن آ گیا، ٹرمپ تو رہا نہیں۔ جو بائیڈن جب آئے گا تو وہ اپنی پالیسی بنائے گا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں نا کہ کیا چیز ہے افغانستان تو کیا طالبان تو کیا پاکستان، وہ تو ہمیں پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتے۔ طالبان کو سمجھتے ہیں، طالبان نے تو ان کو بتا دیا کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں تو وہ کوئی اہمیت دیتے نہیں بھائی، ہم کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے گھر میں ہم نے کوئی گھریلو ملازم سبزی لانے کے لیے رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ جا کے مرغی کا گوشت لے آیا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو مرغی کا گوشت کہا، اس کو ایسی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تمہیں تو کہا تھا بکرے کا گوشت لانا، تم مرغی کا لے آئے ہو، تمہیں تو کہا تھا مچھلی کا لانا، تم مرغی کا لے آؤ۔ وہ یہی کہے گا اچھا سر کوئی بات نہیں، میں کل انشاءاللہ بکرے کا لے آؤں گا، مچھلی کا لے آؤں گا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے۔ اس سے زیادہ اگر ہماری کوئی اہمیت ہے تو مجھے کوئی سمجھا دے، بتا دے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کچھ ہے۔ اب طالبان اس طرح نہیں ہے، جب آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، طالبان یہ نہیں ہے بھائی، وہ نہیں مانتے اس بات کو، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، افغانوں نے دنیا کے سپر پاور تھے، ایک کا نام تھا روس، ایک کا نام تھا امریکہ۔ روس کے انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ امریکہ کو انہوں نے زمین چٹوا دیے۔ اس کے باوجود آپ انہیں کہیں کہ جی یہ ان کو ایک ٹیررسٹ گروپ بھی سمجھی جائیں، ان میں اور اچھوں اور بروں کو تلاش کرتے ہیں، تو دماغ کا اپنے علاج کریں جا کے۔ آپ نے کیا ایسا کدو میں تیر چلا لیا یار کہ آپ ان کو اپنے برابر کی قوتیں نہیں سمجھتے؟ وہ ہم سے بہت اعلیٰ ہیں بھائی، انہوں نے امریکہ کو ہرایا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا یہ انڈیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے بیانات دینے کے؟ فلسطین کے حوالے پہ بھی ہم اپنی پالیسی بتا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنی بڑی انہوں نے اچیومنٹ کی ہے، انہوں نے امریکہ کو ہرایا، آپ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تم کو ہمیں لگتے ہو کہنے یا نہ کہنے والے؟ فریق وہ ہیں، لڑنے والے وہ ہیں کہ تو کون میں خام خواہ۔ بھائی جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے، جو پنچایت لگتی ہے، اس میں فیصلہ دو فریقین میں ہوتا ہے نا۔ جو فیصلہ دینے والا ہوتا ہے وہ فریق نہیں ہوتا، وہ ریفری ہوتا ہے۔ آپ تو ریفری بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی امریکہ تھا، فریق بھی امریکہ تھا، اس نے معاہدہ کیا، ان کے ساتھ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ پورا کرو۔ 3 دن کی انہوں نے یہ کی تھی، اگر سیز فائر کیا تھا تو انہوں نے کوئی اشرف غنی سے پوچھ کے تو نہیں کیا نا، اشرف غنی کو کہہ کے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے عوام کے لیے کیا ہے، اور ہم نے اس دوران ان کے سارے قیدی، یعنی ایک شیڈول بنا ہوا تھا ناظرین کہ فلاں تاریخ تک قیدی رہا کر دیں گے۔ انہوں نے طالبان کے 5000 قیدی روکے ہوئے ہیں جو بڑے اہم ہیں ان کے لیے۔ ادھر
طالبان نے وقت مقرر پر ان کے سارے قیدی جو ہے نا وہ رہا کر دیے. یعنی جن شرائط پہ انہوں نے دستخط کیے تھے نا ان کی تمام کی پابندی طالبان نے کر دی ہے، امریکہ نے نہیں کی. امریکہ نے اچھا وہ اشرف غنی کا تو نام ہی نہیں، اس کو تو فریق کنسیڈر کرتے نہیں، اس کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں، فریق تو اس کو مانتے نہیں ہیں. ہم بھاگ بھاگ کے اشرف غنی اشرف غنی اشرف غنی اشرف غنی، اور جب وہ ہوگا نا یہاں پہ وہ ٹھول ٹھمکا تو پھر طالبان شروع ہو جائے گی ہماری. خدا کا خوف کرو یار. میں نے آج کا یہ ویلاگ اس لیے کیا کہ آج میں اشرف غنی کا بیان پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ذرا سن لیں. یہ سہیل شاہین کی گفتگو کے بعد یہ بیان آیا ہے. کہہ رہا جی پاکستانی فوج طالبان کے اقتدار میں آنے کے حق میں نہیں. اشرف غنی اس کو یقین دہانی کرائی گئی ہے نا جی، تبھی وہ بات یہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کابل طویل عرصہ سے طالبان کے حامی کے طور پر دیکھتا رہا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے پاکستان جس کو کابل طویل عرصہ سے طالبان کے حامی کے طور پر دیکھتا رہا ہے، اس گروپ کے پھر سے طاقت میں آنے کے حق میں نہیں ہے. عید الفطر کی نماز کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں اشرف غنی نے واضح طور پر کہا کہ پاکستانی فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ طالبان کی واپسی اس کے مفاد میں نہیں ہے. پتہ نہیں اس سے کس نے بات کہہ دی ہے، اور آگے اس کو منہ کو کتا بھی لگا دیا ہے. طالبان کے دور میں 1996 سے 2001 تک ایک طرز حکومت کا نام تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن اور استحکام کا مطلب پورے خطے میں امن اور استحکام کا قیام ہے. یہ تو جنرل باجوہ بھی کہتے ہیں. پاکستان کے جنرل نے افغان حکومت کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے، اور پاکستانی فوج کی جانب سے اشرف غنی کے بیان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ باتیں جنرل باجوہ نے ان سے کیا کہی ہیں، کیا ان کو یقین دہانیاں کرائی ہیں. ظاہر رموز مملکت خواہش خسروان داند، ہم تو اخبارات پڑھ کے اور سنا کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یا تھوڑا تجربے کی بنیاد پہ، مطالعے کی بنیاد پہ، ناقص مطالعے کی بنیاد پہ. آخر زندگی کے 30-35 سال اسی صحرا میں آولا پائی کر رہے ہیں صحافت کے، تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں اور الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستانی اخبار پڑھتے ہیں، جو ذرائع میسر ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، فوری طور پہ پاکستان کا جو ہے ہماری وزارت خارجہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس بیان کی وضاحت طلب کریں ہم سے کہ بھائی ہم نے تمہیں کب کہا ہے. پاکستان کو تو سٹانس یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بیٹھے، وہاں پہ فیصلہ ہو، اس کے بعد الیکشن ہو. طالبان یہاں تک تو مانتے ہیں، لیکن وہ جمہوریت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تو جنگ کی ہے اسلامی نظام کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے. تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم نے یہاں کون سی حکومت قائم کرے، کون سی نہ کرے. ناظرین کرام، یہ باتیں آج تو ہمارے نزدیک ممکن ہے اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو. میری یہ بات لکھ لینا، یہ بڑا عذاب آئے گا پاکستان پہ اگر اس طرح کے بیان ایک آدھا آ گیا نا اشرف غنی کی طرف سے، اور طالبان میں بات اعتمادی پیدا ہوگی تو مارے جاؤ گے. اس وقت پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی افغانستان سے رکی ہوئی ہے نا، اس میں اگر کام نہیں تو کم از کم 70-80% کردار طالبان کا ہے. وہ تو جتنے نیٹو بیٹھی ہے، امریکہ میں بیٹھے ہیں، یہ افغان ہیں، انڈین ہیں، یہ سب تو پاکستان پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. رکوانے والا، مدد کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کیا طالبان کی آمادگی کے بغیر ہم یہاں باربڈ وائر لگا سکتے تھے؟ خاردار تار لگا سکتے تھے اس بارڈر پہ؟ ہرگز نہیں لگا سکتے تھے. ان کی آمادگی سے، ان کی معاونت سے لگائی ہے ہم نے. یار خدا کے لیے اس قوم کے رحم کرو بھائی، اس طرح کے فیصلے نہ کرو اپنے 4 دن کے اقتدار کے لیے. ہمارے جرنیلوں کی کتنی زندگی ہوتی ہے فوج میں؟ 3 سال 6 سال، وہ 2 ٹرمیں ہوگی نا. تیسری دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کسی نے لی ہو. زبردستی جنرل ضیاء الحق بیٹھا تھا، چلو مر کے گیا ہے، لیکن چلا تو گیا ہے، جانا تو پڑتا ہے. پاکستان کا وجود انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے.
اس لیے میری التجا ہے کہ خدا را اس طرح کے اس بڑے فیصلے ابھی نہ کریں، طالبان کو اعتماد میں لیں، طالبان کو اعتماد میں لیں، ان کو اہمیت دیں۔ انہوں نے اپنی اہمیت لڑنا لے کے تسلیم نہیں کروائی، اپنے کردار سے کروائی ہے۔ ان کو اہمیت دیں، ان کی بات مانیں، اور اشرف غنی کے اس بیان کو کنڈیم کریں کہ پاکستان نے کب کہا کہ وہاں ہم طالبان کی حکومت نہیں چاہتے۔ میں نے سنے ایک تو ایسے انٹرویو میں نے سنے ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسی واضح پالیسی تو نہیں نا، یا تو وزارت خارجہ اعلان کر دے، پاکستان جنرل آج کرے عمران خان پریس کانفرنس تو کہہ دے کہ جی ہم نہیں چاہتے طالبان کی بھائی حکومت وہاں، یا ہمارا یہ پروگرام ہے افغانستان کو متعلق۔ لیکن یہاں تو وہ آٹا چوری تو چینی چوری تو فلانا فراڈ تو فلانا سکینڈل تو یہ تو وہ تو پپیاں جفیاں تو بغیرت سیاست کا اپنی سے باہر نہیں نکلتے، اپنی گندگی سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کو کیا پتہ پاکستان کو کیا مسائل درپیش ہے، ان کو کیا پتہ ہے دنیا اس وقت کہاں جا رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ سعودی عرب میں یہ دورہ تھا، ہم نے کیا کیا کچھ دے آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن ہم درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں۔ سچ کے سفر میں جتنے قدمیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، چلیں ضرور۔ آپ کا شکریہ۔